بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد مائک ہے جی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فمن تولی ما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر جیسا کہ تمام دوستان دل میں چھے کہ 1442 ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز اپنی آنکھ بند کر کے غروب ہو چکا ہے اور 1443 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ ماہ محرم نو تاریخ انسانیت چکیاں حوالے نال یاد کیتا گیا۔ کسی تاریخ نے دسیا کہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی 10 محرم نو پار رکھی، کس لکھیا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں چو 10 محرم نو باہر آئے، کس لکھیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چو 10 محرم نو برآمد ہوئے۔ عاشورہ محرم نو اور محرم نو مختلف طریقہ نے مختلف انداز نہ مختلف زاویہ تو دیکھا تو کئی ہستیاں نال منسوب کیتا، لیکن 61 ہجری تو بعد جڑے ویلے محرم دا چند چڑھتا ہے ذہن وچ ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے حسین ابن علی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دی اس مجلس وچ جڑی منسوب شبیر نال واقعہ کربلا تو بعد اے عزاداری دا اے سلسلہ جڑا شروع ہے جڑا حضرت امام حسین دی ذات نال منسوب ہے۔ یہ مجلس حسین ہے لیکن لوگ آ کے ویکھن تے ایک سے ذکر توحید بھی موجود ہے، لوگ آؤں تو ویکھن تے ذکر نبوت بھی موجود ہے، لوگ آ کے چیک کرن تے ذکر رسالت بھی موجود ہے۔ اس مجلس شبیر وچ ذکر نماز موجود ہے، ذکر روزہ موجود ہے، ذکر زکوٰۃ موجود ہے، ذکر حج موجود ہے۔ میرا خیال ہے سوچ کئی معین الدین نے لکھیا سی دین است حسین، کہ دین ہی سارا حسین ہے۔ میرے محترم سامعین، دین ہے کیا؟ جس دین دے اندر مختلف مکاتب فکر نے، یہ دین کیا؟ میں اپنا موضوع آج واضح کرنا، اس موضوع تے میں 10 دن گفتگو کرنے کی کوشش کروں۔ خالق کائنات نے اس کائنات نو تخلیق کیتا تے جڑا سب تو با عزت مخلوق بنائی او دا نام انسان۔ اللہ دی کائنات جڑی با عزت مخلوق ہے، میں قرآن دی آیت مجیدہ بھی اس میں پڑھتا۔ خالق فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو اکمل کیا، فضیلت دی، اکرم کیا، بنی آدم کو ہم نے عزت دی۔ کائنات دی سب تو پہلے عزت انسان نے ملی ہے۔ کائنات سب تو پہلا با عزت میرے عزیزو انسان ہے، اور جڑ سا اس با عزت انسان دی عزت جنوں چنگی نہیں لگی وہ شیطان۔ کائنات دی با عزت شخصیت انسان، اور جنوں دی عزت پسند نہیں آئی وہ شیطان۔
میں وہ متعلق بھی قائد پڑھنا. کالا ارائیتک حاذ الذی کرمت علیہ. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی خالق نے فرمایا شیطان نے کہا تو نے میرے ہوتے ہوئے اسے عزت دے دی, تو نے میرے ہوتے ہوئے اسے عزت دے دی. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق شیطان نے آکھیا تو نے اسے با عزت کر دیا, اسے با عزت کردہ پیا اللہ. تکلیف پہ ہوندی ہے شیطان جی اس گل کی اس ہونا کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامتی, اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے اللہ نے آکھا لا احتا نکننا ذریتہ الا قلیلا, میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا, میں اس کی ذریت کو برباد کر دوں گا. اجے حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح نہیں ہویا, اجے حضرت حوا دی تخلیق نہیں ہوئی, اجے بچے پیدا نہیں ہوئے, اجے مخلوق شروع نہیں ہوئی, تو شیطان کہہ رہا میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا, جہنم کو بھر دوں گا, تھوڑے رہ جائیں گے. اجے تے حضرت آدم علیہ السلام دے نکاح دا اعلان بھی نہیں ہویا تے تو اولاد دے ویر پہ گیا. یہ دا مطلب ہے باپ کے بدلے اولاد سے لینا, یہی شیطانیت ہے, یہی یزیدیت. اولا تو جزائے خیر عطا. میں ایک لمحہ بھی جناب دا اس گل نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ اج پہلی ہے, اج یکم ہے, اج شروع ہونے لگے سے شروع ہاں, سارا سال شروع ہاں. ہاں البتہ باپ دی دکھ تو اولاد دے ویر پینا یہ شیطانیت ہے, یہ یزیدیت ہے. اس کہ قیامت تک مہلت دے. خالق نے فرمایا تین قیامت تک مہلت نہیں دینا, ایک وقت معلوم تک تینوں مہلت دینا. اس وقت تک تو جو ہوندا ہی کر لے. دو گلاں نے, ایک میں عادل ہاں, دوسرا میں علی ہاں. وہو العلی العظیم, ایک میں عظیم تے علی ہاں, دوسرا میں عادل ہاں. اگر تیرے کو خوف زدہ ہو کہ تینوں مہلت نہ دیاں تو پھر میں علی نہیں, اور اگر بندیاں نو تیرے تے چھڑ دیاں تو آوارہ گرد بندیاں نو لے کے تے میرے جی حالات خراب کر دے تو یہ بھی میرے ممکن نہیں. تینوں مہلت دینا میں علی ہو کے, ہدایت دا انتظام کرنا عادل ہو کے. علی العظیم ہاں تینوں مہلت دینا, عادل ہاں تو پھر میں ہدایت دا بندوبست کروں گا. میرے محترم سامعین دین سارا ان ہے. خالق نے انسان دی عزت نو برقرار رکھنے واسطے جڑا ضابطہ بنایا او دا نام اسلام. اسلام انسان نو با عزت کرتا ہے. اس با عزت کرنے واسطے خالق نے فرمایا اس کی اطاعت نہ کرنا. انسانوں عزت چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کرنا جس نے تمہیں عزت دی ہے. دین والا اللہ قبلہ عزت ہے, جڑا دے رہا ہے وہ اللہ ہے, جڑا کھو رہا ہے عزت وہ شیطان ہے. ہن اطاعت کرنی ہے اللہ دی, محبت کرنی ہے اللہ نال, اتباع کرنا ہے اللہ دا. موضوع میں آج رکھ رہا ہوں. اطاعت ہوندی ہے میرے دوستو اقوال دی, اتباع ہوندا ہے افعال دا. محبت ہوندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور نو. میں دوبارہ عرض کر دینا, اطاعت کوئی قول کرے گل کرے تو دی اطاعت ہوندی, کوئی اگے اگے ٹرے تو مگر ٹرنا اتباع ہے. محبت ہوندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور نو. میں کہ اللہ اطاعت بھی تیری کرنا چاہنے ہیں, پیروی بھی تیری کرنا چاہنے ہیں, محبت بھی تیرے نال کرنا چاہنے ہیں. کریے کی اطاعت کرنی ہے تو تو بولدا نہیں, جی اسی اتباع کرنا چاہیے ساڈے کے ٹردا نہیں. محبت کرنا چاہیے یا وجود چاہیے یا تصور چاہیے. وجود تو ہے نہیں, تصور تو آؤں نہیں. بہت شکریہ, بڑا اچھا سمات فرمایا جی. پھر عرض کریں اطاعت کریے تو گل کریں تو اطاعت کریے, اگے ٹریں تو پیچھے ٹریے تو اتباع کریے. محبت یا وجود نو یا تصور نو. وجود تو ہے نہیں, تصور تو سماندہ نہیں. کریے کی خالق نے فرمایا اطاعت کرنی جائے, اتباع کرنا جائے, محبت کرنی جائے. ایک کوئی طریقہ ہے, میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. محمد کی اطاعت ہی میری اطاعت. سبحان اللہ, بڑا اچھا سمات فرمائیے. نبی کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے. اے جناب میرا موضوع ہے جی اس محرم دا. تسی پسند کرو تو موضوع دا میں اعلان کرنا. میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. موضوع میرا ہے
اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ سبحان اللہ، ہو گیا معاملہ سٹ۔ میں بنیاد دی اٹ رکھی، نیاں تے ٹائم لگتا ہے، دیواراں ٹائم نہیں لگتا، نیاں تے ٹائم لگتا ہے۔ نی دی اٹ رکھیاں بجری کٹنی پیندی ہے، سریا پانا پیندا ہے، ایک بار بنا کے دیوار چکی جی تن دن ہون گیا جی شروع ہو گیا ہے۔ اج میں رکھن لگا موضوع دی نی او نی میں رکھ دیتی ہے کہ اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جتنی جناب دی توجہ ہے اور جتنی اس محنت جناب نے کیتی ہے، انشاءاللہ رائے گاہ تے کدی بھی نہیں جا سکتی۔ آن والے دا آنا، پڑھن والے دی پڑھائی، جناب دی سماعت۔ دو جملے نے یہ مہربانی کر کے ذرا جگہ دینا، پھر آسانی میرے واسطے ہو جائے۔ پہلا جملہ، اطاعت محبت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اطاعت محبت سے ہوتی ہے۔ محبت ہوئے تو اطاعت ہوندی ہے، محبت نہ ہوئے تو اطاعت نہیں ہوندی۔ پیو دی اطاعت بھی وہ کرتا ہے جس بیٹے نو پیو نال محبت ہو، جنہوں محبت نہیں ہو اطاعت نہیں کرے گا۔ بہت اچھا سماعت فرمائے، محبت سے اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت تقاضا کرتی ہے کہ بندہ محب ہو، محبت ہوئے گی تو وہ اطاعت کرے گا۔ اگلا گل بڑی اہم گل ہے، اگلی گل ہے کہ محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوتی۔ پڑھے لکھے بندے تو سمجھ گئے، بچیاں تک میں گل پہنچانا، میں سر تو گزارنا نہیں چاہنا۔ ہاں، محبت کے بغیر اطاعت ممکن نہیں، اور محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایک مشکل گل نہیں، محبت جدو کسی نے ہوندی ہے کمال دی وجہ تو ہوندی۔ بہت شکریہ۔ جے کمال مک جائے گا تو محبت مک جائے۔ مثلا جڑا بندہ کسی نال پیسوں دی وجہ تو محبت کر رہے، او دے محبت دی وجہ او دا پیسیاں دا کمال ہے۔ جدو پیسے کمال تے رہن گے محبت رہے گی، پیسے زوال آ جائے گا محبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وجہ ہی کمال دی وجہ تو۔ جڑا بندہ اقتدار نال محبت کرتا ہے، مقتدر نال، سیاستدان جدوں تک الیکشن جیتتا ہے محبت قائم رہے گی۔ کمال تو سوال تے آئے گا، ایک واری ہارے گا تو محبت ختم ہو جائے گی۔ ٹیچر نال محبت ہے علم دی وجہ تو، علم دا کمال رہے گا تو محبت رہے گی۔ جدوں انہوں سوال نہ آئے گا، جدوں سوال نہ آئے گا بچے دے ذہن چوں دی محبت اٹھ جائے گی، کیونکہ جڑا کمال سی وہ سوال تے آ گئے۔ محبت پیسے نال ہوئے تو پیسہ کمال ہے، زوال آ جائے تو محبت نہیں۔ محبت حسن نال ہوئے تو کمال تے ہوئے تو پھر محبت ہے۔ اگر وہ کسی بیماری دی وجہ تو ڈیمیج ہو جائے، منہ تے تیزاب سٹ جائے، 2 مہینے بخار ہو جائے، وہ دی حسن دی وہ شکل نہ رہے، جنہ محبت ہوندی سی پئی اونی محبت تھلے ٹر جائے گی۔ پیسے نو سوال آیا تے دولت مند نال محبت مک گئی، حسن نو سوال آیا تے حسین دی محبت مک گئی، ڈاکٹر سوال تے آیا تے او دے نال مریض نو محبت مک گئی، ٹیچر سوال تے آ جائے تے طالب علم نو محبت مک گئی۔ محبت ہوندی کمال نال ہے۔ یہ مطلب اللہ دے عدل دا تقاضا ہے، جدی اطاعت واجب کرے او دے تے زوال نہ لے آوے۔ سبحان اللہ، آباد رہو جی۔ جدی اطاعت واجب کرے او دے نال محبت ضروری ہے، تے محبت ہوندی ہے کمال نو۔ یہ مطلب ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور رسول سے محبت قبلہ وہ کرے گا جو رسول سے محبت کرے گا، اطاعت وہ کرے گا جو محبت کرے گا۔ محبت چاہتی ہے کمال، اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کو جس زاویے سے دیکھو کمال ہی کمال ہوگا۔ سبحان اللہ، زوال ممکن ہی نہیں۔ جیڑے پہلو تسا مقرر کرنے نے کر لو۔ حضور دا بچپن ویکھو تے پھر کمال تے، جوانی ویکھو پھر کمال تے، بڑھاپا ویکھو پھر کمال تے۔ آج کل جڑے وڈیرے ہوئے نے وہ آندے نے جناب علی یاد جے بابا جی، جدوں وہ آندا گل چھڈو پرانیاں چھڈ، کوئی بندہ بچپن نو یاد کر کے راضی نہیں۔ وہ آندے نے بچپن وچ کئی وعدے کاٹے ہو جاندے، مثلا کسی دی چھوٹی موٹی چوری کر لینی، کسی دی بیڑی تو بیر لا لینا، کسی دی کڑک خراب کر کے بچوں نکل جانا۔ چھوٹے چھوٹے کام بچپن چ ہو جاندے نے۔ بچپن چ جننے ضعیف نے وہ اپنی بزرگی دا راہ پان گے، بچپن نو یاد بھی نہ کرن گے، بچپن نو یاد بھی نہ کرن گے۔ اللہ جی دی اطاعت واجب کرے او دا بچپن بھی کمالتے وے، او دی جوانی بھی کمالتے وے، او دا بڑھاپا بھی کمالتے وے۔
یہ مطلب ہے نبی دا بچپن بھی بے عیب. یار محبت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. نبی دا بچپن بھی بے عیب، نبی دی جوانی بھی بے عیب، نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب. کوئی کائنات دی طاقت ثابت نہیں کر سکتی نبی دے بچپن وچ کوئی کمی ہوئے، نبی دی جوانی وچ کوئی کمی ہوئے، نبی دے بڑھاپے وچ بھی کوئی کمی ہوئے. یہ مطلب ہے ترے دور نے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ دی جوانی بھی بے عیب ہے، اور حضور دا بڑھاپا بھی بے عیب ہے. میں فضول گل نہیں کر رہا، من جن ساری کائنات مننے، میں نبی دی گل کر رہا، نبی دی. میں اجے صرف پیغمبر دی قبلہ گل کر رہا. تشریح رکھو جی. یہ مطلب ہے حضور دا بچپن بھی بے عیب، حضور دی جوانی بھی بے عیب، اور حضور دا بڑھاپا بھی بے عیب. یا تے پیغمبر چ نعوذ باللہ کوئی عیب تلاش کرو، یا مصطفیٰ تو بعد او دے ممبر تے ہادی ایسا منو جدہ بچپن بھی نبی جیسا ہوئے، جدہ جوانی بھی حضور جیسی ہوئے، اور جدہ بڑھاپا بھی مصطفیٰ جیسا ہو. جڑ گئے سارے. میں جناب دے سامنے آج حضور دی بشریت پڑھنا چاہتا جی. بشریت، میں نور نہیں پڑھنا چاہتا، میں پہلے حضور دی بشریت پڑھنا چاہتا. جنہیں بندے آدھے نبی نور نہیں، اچھا جناب بشریت تے آجو. ہاں نبی بشر ہیں، نبی بشر ہیں، مگر ہم جیسے بشر نہیں ہیں. سبحان اللہ. بھائی پیغمبر دی بشریت پڑھ دینا. مثلا اے بشریت ہوں دیئے جسم، میں جسم پڑھ دینا. حضور دی جسمانی کیفیت قرآن چو پڑھنا. میں آج پہلے دن جناب دے سامنے حضور دی بشریت پڑھاں گا، کمال بشریت. کل پڑھاں گا کمال نسب، پھر پڑھاں گا کمال علم، پھر پڑھاں گا کمال طہارت، پھر پڑھاں گا کمال صداقت، پھر پڑھاں گا کمال عقل، پھر پڑھاں گا کہ دین مکمل کتھے ہو. سبحان اللہ. اکمل ہی پڑھنے نا. بہت شکر بھائی. میں اکمل پڑھنے لگا کہ سرکار دی بشریت آج پڑھنے لگا. تو سا اتنے اچھے طریقے لال استقبال کیتا ہے. تو میں پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ صف چو پڑھنا کہ نبی دے کمال کتھوں شروع ہے. بھائی دنیا تے آن دی گل کر رہے ہیں، میں نورانیت دی گل نہیں کر رہا. آدم تو پہلے نبی ہے سن، میں ادوں دی گل نہیں کر رہا، چونکہ میں بشریت پڑھنا چاہنا. بہت شکریہ. اے قرآن ہے، سورہ مبارکہ صف ہے. خالق کائنات نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے میرے پیغمبر کا تو لوگوں سے کہا، لوگو میں تو رسول ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد. میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد. میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہے. اے میرے کو شاہ رفیع الدین دا جی ترجمہ ہے، میرے کو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی تشریح. وہ فرماتے ہیں عرش پہ فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے، جب دنیا پہ آئے تو محمد رکھا گیا. عرش پہ حضور کا نام احمد ہے. شکریہ بابا. عرش پہ حضور کا نام، صدقے جاؤں، فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے. زبانہ معطر کرو. فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے، دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا. میں جدو گھروں ٹریا سا میرا نام علی ناصر، میں چکوال گیا اتنے بھی علی ناصر. ایتھے آ کے کوئی آکھے پہ تیرا نام ہے محمد بشیر رکھنا ہے، یہ مطلب ہے پیچھے تے ناصر سی، ایتھے کسے رکھے ہیں، ایتھے کسے رکھے ہیں. پھر میں نے پوچھنا پائے گا کہ یار میں تو تھوڑے کو پہلی باری حاضر ہویا، یہ جڑا میرا اگلا نام سی وہ تمہیں پسند نہیں؟ جڑا پہلا میرا نام سی وہ تمہیں پسند نہیں؟ تو سب بدل کے کیوں رکھے؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے تھی، کوئی تو وجہ. یہ میں نہیں پتا. اتھے نا حضور دا احمد سی، جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا. دکھ ایک گل ہے کہ جدو قرآن دی سائڈ تے یہ لکھ دیتا ہے کہ محمد رکھا گیا، تو کاش مسلمانوں حوصلے سے یہ بھی لکھ دیتے وہ اللہ کا رکھا ہوا بدلہ کس نے تھا. سبحان اللہ. بھائی اللہ نام رکھیا کہ بلا احمد، دنیا تے آئے تے نام رکھیا گیا محمد. ہن دنیا تے آئے کتھے نے؟ مکہ، مکے وچ کتھے آئے نے؟ سرکار آمنہ دی گود وچ. آخر دسنا تے تانوں پائے گا کہ اللہ دا نام احمد بدل کے جنہیں محمد رکھے ہے وہ بندہ کڈا وڈا ہے کہ اللہ آکھیا ٹھیک ہے جڑا توں رکھے ہے وہی ٹھیک. کمال ہے. بہت شکریہ جناب. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحان اللہ.
اللہ نے نام حضور دا رکھیا احمد، تے حضرت عیسیٰ اعلان بھی کیتا ہے احمد دا۔ حضور جدو دنیا تے آئے نے، والد محترم تو دنیا تو رخصت ہو گیا سن، باقی اماں جان رہ گئے۔ میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، حضرت آمنہ نے دو بندوں کے علاوہ کسی سے بات کی ہو تو ہم مجرم ہیں۔ دو بندوں کے علاوہ کسی نے نام نہیں رکھا، کوئی کہتا ہے عبد المطلب ہے، کوئی کہتا ہے ابو طالب ہے۔ یہ دا مطلب ہے پامے پیو ہوئے تو پامے پتر ہوئے، عبد المطلب ہون یا ابو طالب ہون، ہیں تے یہی پیو پتر۔ ایک نبی دے چچا جاننے، دوسرے نبی دے چچا جاننے۔ ہاں بھائی گل کر کے دے نال کرنی ہے۔ ایک عبد المطلب ٹھیک ہی، ابو طالب ٹھیک ہی، اے بندے کیسے سن نبی دے آؤں دیانوں۔ میرے عزیز دوستو، جدو اتنا نام محمد رکھے، اللہ آگ چھڑدا اے ناک شہر جائے، میں دا نام احمد رکھے، ان آکھنا سی اسی متولی کعبہ ہیں، تو رب کعبہ ہے۔ اسی متولی کعبہ، تو اے رب کعبہ، روڑا ہی کوئی نہیں۔ اسی اپنے والا رہن دینے ہیں تے تیرے والا ٹھیک ہے، اسی محمد رہن دینے ہیں تے تیرے والا ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں انہاں دے او دے نال تعلق کنے سن، او سا کہ میں اپنے والا رہن دینا تہاڈے والا ٹھیک۔ سبحان، تساں غور فرمایا۔ پھر اللہ نے 4 مرتبہ قرآن چ حضور نو محمد ہی آکھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول اللہ نزل علی محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ 4 باری اللہ آکھیا محمد ہے، اگوں کمال ہو گئی، بندے آ گئے مسلمان ہونے واسطے۔ اللہ نام احمد رکھیا سی، ابو طالب نے محمد رکھیا سی۔ جنیاں بندیاں نو نبی کلمہ پڑھایا ہے او دے وچ اللہ والا نام نہیں، ابو طالب والا نام موجود۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان احمدن، بچ احمدن پالو نا، اللہ رکھے ٹھیک نہیں، نہیں ٹھیک۔ محمدن عبدہ، ایک باری درود تو پڑھو، صلی اللہ محمد ہے، محمد احمد تو نہیں نا، صدقہ جامع محمد، اللہم صلی اللہ محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد، لا الہ الا اللہ محمد۔ میں کہ اللہ ہاتھ گنگا ہڑیا، یہ کلمیاں وچ بھی، کلمیاں وچ بھی، کلمیاں وچ بھی، کلمیاں وچ بھی نہ انہاں دے رکھ چھڑے۔ میرا خیال ہے اللہ رکھے ہی کلمیاں چ اس واسطے نہ ہے کہ جنہ دے رکھے نا نو میں کلمے چ رکھا نا، انہاں دے کلمے تے شک نہ کرے۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جڑے ویلے سبحان اللہ، یہ جڑے ویلے قبلہ نام رکھیا نا محمد، کنیز کول کھڑی سی حضرت عبداللہ دی، برکہ ہو دا نام ہے۔ اس آکھیا بڑا سردار آپ نے یہ نام محمد کیوں رکھا؟ سنو جی، میں کمال پڑھن لگا۔ اطاعت تقاضا کر دی محبت دا، محبت تقاضا کر دی کمال دا۔ حضرت عبد المطلب نو ویکھ کے ہتھاں وچ اینج اتے سی منہ تے میرے مولا دے کپڑا مصطفیٰ دے اینج، ایدوں اچھی مثال میں کڑی دے جی میں قرآن تے میں غلاف رکھے انج چہرہ سی، انج ہٹایا تو فرمایا اسماء تو کا محمد، ہم تیرا نام محمد رکھتے۔ کنیز کول کھلوتی سی، کہنے لگی بڑا سردار اے نا اگے سنیا کدی نہیں، اے نا اگے پڑھیا کدرے نہیں، اے نا اگے رکھیا کسے نہیں، سنیا کدی نہیں، رکھیا کسے نہیں تے پڑھیا کدرے نہیں۔ مصطفیٰ دا چہرہ سامنے کر کے عبد المطلب فرماتے ہیں جدو ایہو جہا اگے آیا ہی نہیں، صدقہ جاواں رکھنا کنے سی، سننا تو کتوں سی تے پڑھنا تو کتوں سی۔ کنیز ہو کے سوال بڑا خوبصورت کیتا، کہنے لگی قبلہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ نام محمد رکھا کیوں ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو، محمد اسے کہتے ہیں جو کمال ہی کمال ہو، جو صرف تعریف کے قابل ہو۔ ہمارا یہ بیٹا تعریف ہی تعریف ہوگا، تعریف ہی تعریف ہوگا۔ یہ مطلب ہے مصطفیٰ نو جتھے ویکھاں گے صرف تعریف ہوئے گی، جتھے ویکھاں گے صدقے صرف تعریف ہوئے گی۔ میں تعریف مصطفیٰ تو آج دی مجلس شروع کر رہا ہوں، محمد جس کی تعریف کی جائے۔ کدی لوکی نبی اور مصطفیٰ نو رسول منن تو پہلے محمد مانے جاننا، محمد بھائی کیا بات ہے۔ میں کہہ رہا نبی دا معنی خبر دینے والا، رسول دا معنی پیغام پہنچانے والا۔ اجے تک پیغام نہیں سی پہنچایا، محمد ہے سن،
جدوں تک اللہ دی نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا محمد تے ہے سن یہ مطلب ابو طالب دی چوڑی چو ویکھ کے کدی بندے محمد پہلے من جان پھر نبی بھی من جان پھر رسول بھی من جان پہلے کدی محمد من جانا محمد دا معنی صرف تعریف کے قابل صرف تعریف کے قابل یقین کرو خوش قسمت ہے قوم جڑی محمد نو محمد من گئی تسی تے حضرت علی دی ولایت دی وجہ تو پریشان ہو لوگ نہیں منتے لوگ تے اچھی طرح مصطفیٰ نو محمد من جان تے بڑی بات ہے پتہ کیوں اے میرے کو قرآن ہے نا جی ریل چ رکھ کے میں قرآن رکھنا تے پڑھنا جدو ریل خالی ہو جاندی ہے نا وہ دے وچ اور کوئی کتاب نہیں رکھی جاندی صرف قرآن ہی رکھا جاندی پھر خالی ہوئے پھر قرآن پھر خالی ہوئے پھر قرآن میں قرآن چکا دوجے بندے بھی قرآن ہی رکھنا وہ چک کے لا جا تیسرے بھی قرآن ہی رکھنا وہ چک کے لا جا پنجویں بھی قرآن ہی رکھنا کیونکہ ریل وچ رکھی دا ہی قرآن ہے کدی سارا جان محمد نو محمد من جاندہ نا تو سارے ہی ولایت من جانی سی کیوں جدو قرآن دی جگہ تے صرف قرآن ہوندہ ہے تے محمد دی جگہ تے بھی صرف کوئی محمد ہی آئے گا سبحان اللہ اگر قرآن دی جگہ تے قرآن ہوندہ ہے کہ بلا پھر مصطفیٰ دی جگہ تے بھی کوئی مصطفیٰ آئے گا آج دی مجلس میں شروع کر رہے ہیں مولا تعالیٰ جزائے خیر دے وے میں سرکار دی بشریت پڑھن لگا جی قرآن چوں بشریت کی ہے نورانیت ہے نا بشریت کی ہے جناب اے ہاتھ نے اے پیر نے اے متھا ہے اے چہرہ ہے یہ سارا کچھ اے بشریت ہے میں حضور دی بشریت قرآن چ پڑھن لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع پسند ہے جی سرکار دا کمال پڑھن لگا ہاتھ تے میرے ہاتھ ہی ہوندے نے یہ ہاتھ کیسے نے میرے نبی دے چہرہ کیسا ہے میرے نبی دا پھر دل کیسا ہے میرے نبی دا دماغ کیسا ہے میرے نبی دا آنکھ کیسی ہے میرے نبی دی سینہ کیسا ہے میرے نبی دا کمال ہے ایک ایک آزاد متعلق وکھری وکھری آیت موجود میرے نبی دے ایک ایک آزاد متعلق وکھری وکھری آیت موجود ہے مثلا میں ہتھاں والی آیت پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اے میرے حبیب یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا حقیقت میں تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور ید اللہ ہے یار ذرا غور نہ سن لو ید اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں چھبیاں پارہ سورہ مبارکہ فتح اللہ فرماتا ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم جو ان کے ہاتھ ہیں نا ان کے اوپر جو ہاتھ ہے نا وہ اللہ کا ہاتھ ہے صحابہ بیعت کر رہے ہیں سرکار دی بیعت اے انج ہو رہی تھلے صحابی ہاتھ رکھے ہے اتے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے ہے اور اللہ میں جسم پہ پڑھنا میں بشریت پہ پڑھنا اللہ فرماتا ہے ید اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے یہ مطلب ہے بسم اللہ کر کے من کہ جو نبی کا ہاتھ ہے یار وہ اللہ کا ہاتھ ہے بہت شکریہ جو نبی کا ہاتھ ہے پھر کہہ رہے ہیں جو نبی کا ہاتھ ہے اور یار جب نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے تو اب بتا جس ہاتھ نے غدیر میں علی کو بلند کیا تھا یہ مطلب ہے صرف پیغمبر نے نہیں اللہ نے کیا تھا کیا بات ہے تو یا بسم اللہ خیر ہوئے جدو ہاتھی بسم اللہ بہت شکریہ بھائی حضور دا ہاتھ مہربانی مہربانی اللہ دا ہاتھ یہ دا مطلب نبی دا ہاتھ ویکھی تے اللہ دا ہاتھ اچھا زبان دیکھ لو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ تو حرکت ہی نہیں کرتی جب تک میری وحی نہیں ہو جاتی یہ مطلب ہے جیسا حضور دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے تو حضور دی زبان اللہ دی زبان ہے پھر خالق کائنات نے سورہ نجم فرمایا ما زاغ البصر وما طغى نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نبی کی آنکھ جو دیکھتی ہے ٹھیک دیکھتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اسی کئی باری ویندے کو جا ہوندا کچھ دوروں آنے ٹرک پہ آؤں نیڑے آؤں تو بس ہوں دوروں وے کے آنے ویگن پہ آؤں نیڑے آنا تو ریڑا آؤں یہ مطلب ہوں ویندے کو جا ہوں کچھ ویندے کو جا تو ہوں ویندے کو جا تو ہوں کئی باری میرے نہ انجو ہے ٹرین چ بیٹھا پتہ لگا ساڑی ٹر پئی 2 منٹ بعد 10 منٹ بعد پتہ لگتا ساڑی تو اتنے ہی نال دی ٹر گئی ہے نا نظر دھوکھا کھاندیاں نا یہ جنیاں نظریں دھوکھا کھاندیاں نا یہ نظریں اور نے ما زاغ البصر وما طغى نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی کیا باتیں نہیں کرتی لبی اے قرآن اسے قرآن تے مک نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ نے ٹھیک ہے تے نبی دی اکھ ویکھن چ غلطی
نہیں کرتی اساں بوٹی پی کے علی علیہ السلام نہیں منیا اساں نشے تے حالت چ نہیں منیا جنہ ہتھاں نو اللہ اپنے ہاتھ آکھیا نا انہاں ہتھاں تے علی نو اٹھا کے رجب دا موسم سی کعبے دا اندر سی انہاں ہتھاں نال نبی اٹھایا جنہاں نو اللہ ید اللہ آندا ہے تے جنہ اکھاں نو اللہ فرماندا ہے نا کمی بیشی نہیں کرتی یہ جو دیکھتی ہیں ٹھیک دیکھتی ہیں انہاں اکھاں نال ویکھ کے محمد آکھیا اے علی ہے کیا بات ہے آباد و شاد رہو اے بولو یار اے یار جی حضرت عبد المطلب نے آکھیا سی یہ محمد ہے تے میرے مولا علی نو نبی نے آکھیا اے علی ہے یہ دا مطلب جیڑا نام عبد المطلب رکھے وہ بھی ٹھیک ہے تے جیڑا نام محمد رکھے وہ بہت ہی ٹھیک ہے یہ دا مطلب حضرت عبد المطلب دادے نے چوک کے آکھیا تو محمد ہے پوترے نے چوک کے آکھیا تو علی ہے یہ دا مطلب ہے جیڑا بندہ محمد نو محمد ماندا ہے وہ عبد المطلب تے یقین رکھدا ہے جیڑا علی نو علی ماندا ہے محمد مصطفیٰ تے یقین رکھدا کی نبی آکھیا تو علی ہے چلو میں اک تو بعد اگے حضور دے سینے دی گل کراں علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو علم سے کشادہ نہیں کر دیا یہ دا مطلب ہے حضور دے سینے دا ذکر بھی قرآن ہے تے جے آکھے قدم تے قدم بھی قرآن چو پڑھ دینا سورہ مبارکہ الحجرات اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ اے ایمان والو کبھی بھی رسول کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا محمد مصطفیٰ کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا اگر تم کبھی ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے جس پیغمبر دے قدم دے اگلے پاسے قدم رکھیے نہ نماز رہندی ہے نہ روزہ رہندا ہے نہ حج رہندا ہے نہ صلاتاں رہندیاں نے نہ شب بیداریاں نہ تہجد گزاریاں حد مک گئی ہے یار جس نبی دے قدم دے اگے قدم رکھیاں اعمال ضائع ہو جاندے نے او محمد پہ علی نو آندا سی ایتھے قدم رکھ سبحان اللہ دل بھی پڑھیے قرآن چو سبحان اللہ دل بھی پڑھنے ہیں اللہ فرماتا ہے حبیب نزل بہی روح الامین والا قلبی کا ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کی یہ دا مطلب حضور دے قلب دا ذکر بھی قرآن ہے تو جے کدی آکھو مبارکہ میں قلم پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے والقلمی وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون میرے حبیب مجھے قسم ہے قلم کی مجھے قسم ہے سطروں کی تو اپنی رب کی وجہ سے اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کبھی بھی مجنون نہیں ہوتا کبھی بھی تجھے جنون نہیں آتا اس لیے کہ تیرے رب کی نعمتیں تیرے ساتھ ہیں یہ مطلب ہے نبی دا دماغ دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دے دل دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دے پیران دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دے اکھاں دا ذکر بھی قرآن ہے اور حضور دی زبان دا ذکر بھی قرآن ہے تے جتھے ہن آ گیا ایک کمال ہے حضور دا پورا چہرہ ذرا ذہن چ رکھو تے میں آیت پڑھنا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء حبیب نماز میں کھڑے ہو کے ہم دیکھ رہے ہیں تیرے منہ کا پھرنا بھیج آسمان کے تیرا چہرہ آسمان میں ایسے پھرتا ہم دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا فکر نہ کر فلنولینک قبلۃ ترضاها ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیرا منہ ہو جائے کیا بات ہے ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے بیت المقدس سی ادھر پیچھے سی خانہ کعبہ آدھ نماز چ نبی سوچے آدھ نماز چ نبی سوچے کہ کیوں نہ کعبہ قبلہ ہو جائے اللہ فرمایا جدوں دا تو سوچے ہے نا ادوں دا ہو گیا ہے جدوں دا تو سوچے ہے نا قبلہ ہوئے شطر المسجد الحرام ایتھو ہی مڑ جا میرا سونا ایتھو ہی موڑنا ایتھو ہی موڑ آدھ نماز چو نبی مڑ کے منہ کیتا ہے بیت اللہ ون یہ دا مطلب ہے اللہ فرمایا حبیب جدھر تیرا چہرہ کعبہ ادھر ہی کیا بات ہے جدھر تیرا چہرہ ہے کعبہ ادھر ادھر سی نا تیرا چہرہ تے کعبہ ادھر سی نا ہن مڑ گیا نا تیرا چہرہ اسام قبلہ ہی انہوں بنا دیتا ہے یہ دا مطلب ہے جس کا چہرہ جدھر پھرتا ہے ادھر کعبہ ہو جاتا ہے جس کا چہرہ جدھر پھرتا ہے ادھر ہی قبلہ ہو جاتا ہے جس کا چہرہ پھرتا جائے تو قبلہ بھی ساتھ ساتھ پھرتا جاتا ہے میرے قرآن تے ہاتھ نہیں اس چہرے والے نے آکھے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت سبحان کیوں جناب
میرے نال مل کے ایک جواب تو دیو خوبصورت، جہاں ہاتھ دا ذکر قرآن چ ہوئے وہ ہاتھ ساڑے ہاتھ جیسے، جہاں قدموں دا ذکر قرآن چ ساڑے قدم وہ قدم نہ مل سکتے، جہاں دل دا تذکرہ قرآن چ ساڑا دل وہ دل جیسا ہو سکتا ہے؟ اچھا جہاں دماغ دا سلسلہ قرآن چ ساڑے دماغ جیسا وہ ہو نہیں؟ یہ مطلب ہے جدوں جزیات اللہ نے گن کے دس چڑیاں نے، تیرے پیر جیسا کسی دا پیر نہیں، تیرے ہاتھ جیسا کسی دا ہاتھ نہیں، تیری اکھ جیسی کسی دی اکھ نہیں، تیرے دل جیسا کسی دا دل نہیں، تیرے دماغ جیسا کسی دا دماغ نہیں، تیرے سینے جیسا کسی دا سینہ نہیں۔ یار جزیات کٹھیاں کوئی ہیں تے قرآن دیاں سارے آیتاں موجود نے۔ میں اس بندے تو حیران ہاں جہدے گھر قرآن بھی موجود ہے پھر آندا ہے وہ ہم جیسے تھے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ یہ بڑا بڑا عیب جے، انہوں میں قرآن چو واضح کر دینا۔ سورہ مبارکہ الحجرات پڑھ رہے ہیں، ذرا دھیان نال سننا۔ نبی کو بندے آئے نے، آ کے بیٹھے نے تے نبی نو اللہ کی فرمایا قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ عرب کے گنوار آپ کے اس کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کہ ہم مومن ہیں۔ آئے ہائے، اللہ فرمایا قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو کہہ دے کہ وہ مومن بھئی کیا بات ہے نہیں ہے۔ اگلی گل اتنی لطیف ہے نا، گرمی مک جائے گی تواڈے اندروں، باہر دا مینوں پتہ کوئی انتظام تو صدقے ہیں، اتنا اچھا انتظام کیتا نے۔ خالق ایک ایک اجر عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا میرے حبیب ولیکن قولوا اسلمنا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ان کو کہہ کہ اللہ کہہ رہا ہے تم مسلمان ہو، مومن نہیں ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو، مومن نہ کہا کرو۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں۔ ہائے ہائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں یہ داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ مطلب ہے کہ کئیاں بندیاں دے اندر اسلام تے اتردا ہے، کیا بات ہے، ایمان نہیں اتردا۔ مثلا تانوں پتہ ہے ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں چیزاں یہ بچے کھا جاندے نے، فروٹ ایڈا ایڈا موٹا کھا جاندے نے، بڑا کوئی نکل جاندے نے، ایڈی کو گولی ہوندی ہے بخار دی، منہ چ رکھ کے اتوں پانی پیاؤ گلاس، پانی پی چھڑن گے تے آکھن گے گولی کتے آ منہ آ پانی پیا گولی لگا۔ یہ مطلب ہے جڑا ایڈے ایڈے اخروٹ کھا جاندہ ہے، ایڈے ایڈے امرود چب جاندہ ہے، انہوں گولی نہیں پی لنگدی، منہ گولی تو پانی پیندا تو گولی نہیں لنگدی، پھر ماما دھکے نال کھواندی ہیں جی، دھکے نال آندے کڈ باہر کڈ کے گولی چمچی چ رکھ کے وچ پانی پا کے گھول کے ایتھے دے کے نہ نالے پانی تے منہ کھول کے جی ٹائر کھولی دا، پھر وہ اندر رکھ کے نا وہ گھول کے سٹ کے اتوں ادھا گلاس پانی پیا کے منہ رکھ کے مگروں مار دی مکا لنگ گئی ہے نا۔ اس ماں پوچھ پیٹیاں اوکھے اپنے پتر نو کرنی ہے نہ نگاہ، وہ کی آندی ہے، وہ آندی ہے تو بے وقوف ہے، جے کھا گیا تو یہ ہی فائدہ ہوئے۔ سبحان اللہ، آباد و شاد رہو۔ جویں نلائق بچہ منہ چ گولی رکھتا ہے، پانی پیندا ہے، پانی نگاندا ہے، کنے بندے بولے ہیں پانی نگاندا ہے، گولی نہیں نگاندا۔ یہ بندے کیسے ہیں جو اسلام کو گزرنے دیتے ہیں، ایمان کو نہیں گزرنے دیتے؟ صدقہ جاواں، یہ مطلب ہے بندے ایسے نے جنہوں اسلام لنگ جاتا ہے۔ بولو یار ایمان نہیں لنگتا، لنگتا ہے اون جو اس بچے کو منہ چ رکھ چھڑتے ہیں، اندر نہیں جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں۔ کنے بندے بولے نے؟ تھوڑے بندے بولن تو پھر لوگ آندے نے ویگن نال لے آندی، سارے بولو تو پتہ لگے نا تسی اپنے گھروں آئے ہو، میں اپنے گھروں۔ پھر ان کے دلوں میں اسلام اترتا ہے، ایمان نہیں اترتا۔ ساری پنجابی ہے جی سیال کوٹی، اسی اور پرنالے دے اگے کوئی کھ کھا جانا تے کوٹھے تے پانی کھلو جائے تے اسی کوٹھے جا کے بنے اوئے ہوئے ہوئے کی ہویا جے ڈکا آئے ہیں، ڈکا سمجھ دے، ڈکا نالی بھی لگ جانا، ڈکا پانی باہر آ جانا ڈکا۔ یہ مطلب ہے کہ اسلام اترتا ہے، ایمان نہیں اترتا۔ کوئی تو ڈکا ہے نا، ہاں میں وہ ڈکا قرآن چو پڑھن لگا، صدقے جاواں ہن سارے بندے بحال ہوئے نے۔ میں پہ آنا ہوں میں ڈکا کہ بلا ڈکا آئے بچ وہ اندر ایمان جان ہی نہیں دینا، اسلام جانتا ہے ایمان۔ میں کہ اللہ کیوں نہیں ایمان اندر جانا؟ صدقے جاواں وہ ڈکے دا ذکر 15واں پارہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، خالق کے کائنات فرماتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مجلس حسین علیہ السلام، یہ قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے، قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ کائنات تے واحد ہستی میرا پیر ہے جس نیزے تے قرآن پڑھے۔
مجلس شبیر قرآن کی کمی نہیں ہونی چاہیے. مہربانی میں انتخاب کی نے آیت میں پڑھ دینا. ڈکا ہے وہ ڈکا کی میں کہ اللہ وہ اسلام لنگ جاتا ہے ایمان نہیں لنگتا. وہ کی ڈکا ایک ثابت ہو گیا کہ اسلام کچھ پتلا ہے تے ایمان کچھ موٹا ہے. جہاں وہ بچوں کی لنگتا نہیں ڈکا کی ہے. آ دیکھو جی ڈکا اللہ فرماتا بما منع الناسا جو شے منع کرتی ہے صدقے جو شے منع کرتی ہے لوگوں کو ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں اس جاءہم الہدا حالانکہ ہدایت بھی ان کے پاس آ چکی ہے لیکن پھر بھی ایمان کو اندر نہیں جانے دیتے. ڈکا لان لگا جی میں دھیان نہ سنیا جی کی اللہ فرماتا اللہ ایک ہی بات ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں اللہ سوائے اس کے اللہ سوائے اس کے کیا میں نے کیا اللہ کی فرمایا ان قالوا بعث اللہ بشرن رسولا وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے. یہ مطلب ہے جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام اترتا ہے. تھوڑے بولے نہیں جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام تو اترتا ہے. پھر کہہ رہے ہیں ایمان اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان تو ہوتے ہیں. سبحان اللہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن مومن کیا بات ہے مسلمان ہوتا ہے اسلام کی وجہ سے. بندہ مومن ہوتا ہے کیا بات ہے ایمان کی وجہ سے. جو نبی کو بشر کہے اس میں اسلام گزرتا ہے ایمان نہیں گزرتا. جتھوں چھوٹا بیر نہیں گزرتا اتھوں ایڈا سیب گزرے گا نہیں. جتھوں اسلام گزرتا ہے تے ایمان نہیں گزرتا. زندگی بھر یاد رکھنا علی ایمان نہیں کل ایمان ہے. جن دلوں میں ایمان نہیں آتا ان میں کل ایمان کیسے آ جائے. سبحان یہ کیا بات ہے. وہ یار ایمان تے پہلے اترے ایمان ہی نہیں آتا تو کل ایمان کیسے آئے گا. علی کوئی معمولی چیز نہیں. علی کا دلوں میں اتر جانا کوئی آسان بات نہیں. میرے عزیزوں اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نبی کو بشر نہ سمجھے. جس نے نبی کو بشر کہا اس میں اسلام آیا ہے ایمان نہیں آیا. اگر ایک اور آیت مجیدہ سنو تو پھر میں اور قریب کر دینا. سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت میرے مد نظر ہے. ایتھے بندے آندے نے او کالے کپڑے پا گیا جی او کافر ہو گیا جی او علام لا گیا جی اللہ معافی دے. پتہ نہیں کنے بندے سانو روز کافر آندے نے تے مطمئن ہو کے ساندے نے بھی ہے ہی کافر. قرآن دی آیت ہے میں کہ فقاد الملاء الذین کافروا من قومہ وہ نوح کی قوم کے بندے جو کافر ہو گئے تھے. یہ مطلب ہے کفر ہم نہیں شروع ہوا نوح دے ویلے دا شروع ہے. اب قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی عالم دین دسے اجڑے نور دے دور چ بندے کافر ہوئے سن وہ کوڑا کٹتے سن. نوح دے دور چ بھی بندے کافر ہوئے نے انہیں علم لائے سن کڑیاں پاندے سن مرکیاں پاندے سن ماتم کرتے سن. کو صحابہ کرام دا رولا کو ازواج رسول دا رولا نہیں. ہوں نتیجہ سنیا جے میرا خیال ہے کہ کافی ہو جائے گی. اللہ فرماندا ہے وہ کافر ہو گئے تھے. ویسے جنہوں اللہ کافر آکھے وہ دے متعلق تحقیق کرن دی لوڑ نہیں کہ کی پتہ جی ہوئے کہ نہ ہوئے. اللہ فرماندا وہ سردار جو تھے نا نوح کی قوم کے کافر ہو گئے تھے من قوم ہی اس کی قوم سے. میں کہ اللہ سامتے لوگ ایسے اس گل تو کافر آندے نے وہ تسی فرماؤ انہاں کی کیتا سی. انہاں صدقے جاواں انہاں کی کیتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا ما نرا کا الا بشرن مثلنا. وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے. ہائے ہائے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے. قرآن تے میرے دوے ہاتھ نے اس نوح کی زہرہ کا بابا تصدیق نہ کرے تو وہ نبی نہیں بنتا. محمد مور نہ لاوے تے کوئی نبی نہیں بنتا. میں حیران ہو گیا جڑا نوح نو اپنے جیسا بشر آکھے او کافر ہو جاتا ہے جڑا رسول نو آکھے گا گھر کی ہو جائے گا. اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں. ہوں ذرا جسمانیت حضور دی ذہن چ رکھو تے میں فضائل دی آخری گل کرا. نبی دا ہاتھ عام ہاتھ نہیں. نبی دی زبان
आम जुबान नहीं होर तरह नबी का हथ का जिक्र भी कुरान च पढ़िया मैं नबी की जुबान का जिक्र कुरान च तुसीं आंदे रहो कुरान च नबी के दिल का जिक्र कुरान च नबी के दिमाग का जिक्र कुरान च नबी के सीने का जिक्र कुरान च माफ़ी भी मंगांगा नहीं तो मैं थले बह जाऊँगा जिथे तू आखेंगा उत्थे सिर रखांगा असी पागल कोई नहीं कुरान ते हाथ रख के दस सिर तो लैके पैरों तक जिदे जिस्म दा तारीफन जिक्र कुरान च मौजूद है चल सानू रहन दे तू ही दस कोई कायनात तो कोई है ना वो बंदा जिन्हों नबी फरमाया सी जिस्मों का जिस्म हाय हाय भाई कोई तो ऐसा होगा सवाए हैदर करार दे दूसरी कोई जात मिलती नहीं जिन्हों नबी आखे जिस्मों का जिस्मी लहमों का लहमी रूहों का रूही नफ्सों का नफ्सी तेरा नफ्स मेरा नफ्स तेरी रूह मेरी रूह तेरा वजूद मेरा वजूद तेरा जिस्म मेरा जिस्म हमने बिला फसल कह के शरारत नहीं की नबी की जगह पे नबी ही का जिस्म रखा है नबी दे जिस्म ने जिन्होंने नबी ने मिन्नी आखे अलियो मिन्नी व अना मिन्हु हसनो मिन्नी हुसैनो मिन्नी फातिमा बज़ातो मिन्नी ए जिस्म रसूल दे टुकड़े ने सारे जिस्म रसूल दे मुमकिन किवें हो सकता है कि हथ मेरा होवे ते हथ नूं कोई मारे ते मैनू आके सौ हथ मेरा है हथ नूं कोई मारे आके तू सौ मैं किवें सौवां ए मेरे विचों है ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा विचों होवे ओनू तकलीफ होवे ते असल जिस्म नू तकलीफ हुंदी मेरे पैर ते को पैर रख के दबाए तो मैनू आखे तेन कोई तकलीफ तो नहीं भाई क्यों नहीं पैर मेरा है ਇਹਦਾ मतलब है जिस हिस्से नू भी तकलीफ देगा असल तकलीफ उस वजूद नू आएगी आ जड़ियां गलियां च रोलियां नहीं ना ये नबी दा जिस्म सी जिन्होंने जंगलों च फराया तेरे इलम च नहीं है कौन लोग ने नबी दे हिस्से ने ये मिन्नियत दी मंजिल ते ने मेरे अजीजों पैगंबर इस्लाम ने हिजरत की है कि नहीं मक्यों किथे गए ने बोलो यार मदीने इथों निकले ने तो मदीने के बंदे मुंतजिर सन मौला निकले ने तो मुंतजिर सन पिछे हजरत अली चार पाई ते लिटा के गए ते नाल कह के आए ने ए जी तेरे नाल आ जाणगे मैं अगे जा रहा फिक्र ना करना इस्तकबाल वास्ते बंदे मदीने तो बाहर आके खलोते ने नबी फरमाया सी हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन ए मेरे विचों है मैं एदे विचों हां या रसूल अल्लाह चंगी निस्बत उम्मत ने याद रखी है तेरे वास्ते उत्थे बंदे खलोते सन कि पैगंबर आ रहे ने पैगंबर आ रहे ने मरहबा दियां चोलियां भर के जदों तेरे हिस्से गए ने शाम लोग आए ने पत्थरों दियां चोलियां पर यकम मुहर्रम है आगाज असी आंसुओं तो किया अल्लाह गवाह रही लोग फर्स्ट ईयर मनाते ने न्यू ईयर नाइट ते लोग हसदे ते ढोल बजाते हैं साल का आगाज होंदा यकम मुहर्रम तो गवाह रही असा आंसुओं नाल दा इस्तकबाल किया क्योंकि ये चन्न है जिन्होंने जंगल च बीबी ज़ैनब वेख के आख्या सी वीर असीं उजड़ चले 28 रजब सी जुमे का दिन सी 28 रजब जुमे का दिन अब्दुल्ला इब्ने सलार एक बंदा जिहड़ा मदीने सौदा खड़दा सी हर जुमे नूं आके पिंड दा जिवें पिंड दादर खान के गिरदो नवा चो चक जड़े ने उतों आके लोग इत्थे सौदा खड़ते हैं छोटियां दुकानां वो आंदा मैं हर जुमे तो बाद दुकानां खुलदियां सन तो सौदा खड़ता सा वो 28 रजब सी जुमे का दिन सी आंदा जेड़े वेले मैं मस्जिद चो निकलिया तो दुकान को ना खुली लोग घर टुर गए मैं वापस आके एक बंदे ने पूछा जो मस्जिद चो बाहर पे निकलता सी ए अब्दे खुदा अज दुकानां बंद क्यों ने हो सके तू शहर का नहीं हो सके नहीं हो सके नेड़े आ हो सके मैनू उस मस्जिद के अंदर खिलार के कान च आख्या मुहम्मद का पुत्र मदीना छड्ड के सदके सदके जावा थोड़ी इज्जत तो सदके थोड़ी सोच तो सदके कहने लगा बंदे
ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੇਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੀਜਾ ਨਾ ਕਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਉਸ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੋ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏ ਕਿਸੇ ਗਾਮ 'ਚ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਸਵਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅब्बास ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦੀਆਂ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਆਬਾਦ ਰਹੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਈਦਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਦਿਸਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਓਟ 'ਚ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਛੁਪ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਨਾ इमाम क्यों खलोता रहन दिता एडी लम्मी उस रवायत की है जो मैनू अंदाजा लगा काल में दीन दी नहीं हो सके इमाम चाहते तुम फड़ के दूर कर दे खलोता रहन दिता ने वेंदा रहा किवें निकलिया ते किवें गए मैं पूछा किबला क्यों शबीर बर्दाश्त किया भावें बीबियां बुरके दे अंदर सन लेकिन क्यों बर्दाश्त किया रो पे ते रो के फरमांदे ने शबीर चाहते थे कोई तो मुझे उजड़ता हुए देखे मैनू उजड़ता कोई तो वेखे तो रवायत करे ता ही पर रोने जे साढ़े तक गल पहुंची है वह आंदा दरवाजा बड़ा हवेली का खुलिया अंदरों एक एडा खूबसूरत ना है सदके भाई कमाल तुसी ते इंज लगता जिवें गली दे विच खलोते हो आंदा बड़ा दरवाजा खुलिया ते अंदरों एक नौजवान इतना खूबसूरत निकलिया जिहदे हाथ च कुर्सी सी उस कुर्सी लिया के ते गली च रखी मैं एडा सोहना नौजवान वेख के सोचिया ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਵੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ नौजवान कौन है वाला हजरत अब्बास क्या बात है कमरे बनी हाशिम मौला जी तुहानू जजा देवे शाह जी इतना मज़ेदार इतना खूबसूरत मजमा जो अगली गल पहले तो जानता है मैं सलाम पेश करना हजरत अब्बास कुर्सी रखी तो सफाई शुरू की थी कुर्सी साफ कर ली तो आंदा फिर दरवाज़ा खुलिया अंदरों एक बुजुर्ग बरामद होया जिदे सज्जे पासे 17-18 साल का नौजवान सी जिदे खब्बे पासे 13-14 साल का हाँ दसन की लोड़ है कौन सा 18 साल आने की देर है साड़ी हाय निकल जाती 13 साल आने की देर है साड़ियाँ मस्तूरात भी रोना शुरू कर देंदियां सब नू पता एक कासिम एक अली अकबर अलैहिस्सलाम दरम्यान च शबीर आके कुर्सी ते बह गया आंदे 3 शहजादे दोवां पासे खलो गए बुजुर्ग कुर्सी ते बह गया फिर नौजवान हजरत अब्बास ये रवायत करता है आंदा मसरूफ अमल हो गया ए गली इधर देखो मेरे इधरों गली आती सी अगों अज मुड़दी आंदा उत्थे एक बंदा खलोता सी जिहदा नाम मुहम्मद हनफी इधरों डाची लिया सी खाली सामने मेरे सामने भाई उहदे तो शामियाने लद्दे दोवां पासों रस्सी बद्धी ते खैमे लद के उठा के अगे जाके कहने लगा मुहम्मद लै जा वो लै गया वो बाहर खुली जगह से जाके उत्थे बन आया डाची फिर गया इधरों डाची लियांदी फिर मेरे सामने इस बिस्तर लद्दे आंदा वो डाची वो हवाले की फिर मेरे सामने इस बर्तन लद्दे वो हवाले की फिर छोटे बर्तन फिर वड्डा खैमे फिर छोटे खैमे आंदा जिन्ना समान मेरे सामने उस लद्दे ना मैनू शक पै गया ये जेडे टुर चले ने ना हाय आइए सदके जावा ये है सदके नौजवान ये जेडे टुर चले ने इन्हें मुड़ के रल के रोइए रल के नहीं आना कहने लगा फिर मेरे सामने नाके मुक गए सामान वाले फिर महमला वाले नाके लियाते तो मैं हिसाब लाया तो बीबियां भी चलियां आंदा एक नाका बिठांदा सी बीबी अंदरों लिया सी मस्तूर सवार करा के टुरदा सी मुहम्मद लै जांदा सी फिर एक बीबी फिर एक आंदा कई मस्तूरात बुरके वालियां मैं तो नहीं देख सकिया कौन ने कई बुरके वालियां इंजे ही सवार कीतियां ने पर्दा सुट के अगे आंदा फिर मेरा शक सिरा सी ना पक्के टुर चले वो यकीन च उदों बदलिया जदों एक बीबी अंदरों आई जिहदी गोद च बहुत छोटा बच्चा
दसन की लोड़ तो नहीं, माँ हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम सदके जावां। आंदा उदों एक नौजवान दौड़िया, उस बच्चा फड़िया, बीबी नूं विच बिठाया, बच्चा उहदी गोद विच बिठाया, बहुत छोटा बच्चा, पर्दा सुट्टिया ते अगे। आंदा मैं समझिया भी जी बच्चे छोटे वाली गई है ना, हुण पिछे कुछ भी नहीं रह गए, सारे टुर गए। जदों वो टुर गई तो फिर वो कला नौजवान रह गया। आंदा थोड़ा जिहा ताकुफ